ٹیکسس سے موصول ہوا ہے کہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر اللہ کا ایک آخری پیغام آنا تھا تو قرآن الگ الگ قرآت میں کیوں موجود ہے، جیسے حفظ، ورش، ثنا، سمرقند وغیرہ، اور اللہ نے اپنی ان چیزوں کو ایک ہی مصحف میں محفوظ کیوں نہیں کیا اور حجر اسود کو بھی محفوظ نہیں کر پائے؟ وہ بھی ایک مرتبہ چوری ہو چکا ہے۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود میں کیسے یقین کر لوں کہ اسلام ہی سچا دین ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ کون صاحب ہیں، کچھ معلوم ہے کیسے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، جازب جو ہے ان کو یہ سوال آیا تھا تو میں ان سے پوچھ کے آپ کو نام بتا دوں۔ نہیں کچھ نہیں، ہم انہیں چھوٹا بچہ تصور کر لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان سے گفتگو اور ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قرأتوں میں قرآن کریم کو کیوں نازل فرمایا، تو ایسے نہیں ہے کہ خدا کا پیغام جو اس نے نازل کیا ہے بغیر کسی حکمت کے، قرأت کے اختلافات سے دین میں ایک طرح کا توسع پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسے ہی ہیں جو قطعی فرما دی ہیں، آپ نہ انہیں زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ اب یہ 29 یا 30 دن خدا نے خود متعین کیے ہیں اور کہا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں 30 کو 31 میں تبدیل کر دوں، یا چاند نظر آ جانے یا سکا خبر کے پہنچ جانے کے باوجود وہ کہے کہ میں 30ویں دن بھی روزہ رکھوں گا، تو یہ اس کے اختیار اور بس کی بات نہیں ہے۔ بس اللہ نے طے کر دیا کہ جب چاند نظر آئے تو رکھو، نظر آئے تو کھول دو، چھوڑ دو۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ درخواست پر اجازتیں دی گئیں۔ بہت سے شریعت کے احکامات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار التجا کی کہ آپ اسے بدل دیں اور اس حکم کو، اس میں تخفیف پیدا کر دیں، اس میں نرمی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ اچھا اب ہو گیا۔ مثلاً آپ حدیث کے ذخیرے میں غواصی کریں تو آپ کو یہ روایت غالباً مسلم میں ہے کہ جہاں بھی بہت اتھینٹک روایت ہے کہ اسلام جب آغاز ہوا تو کوئی مرد و عورت اگر غسل اس کے لیے ضروری ہوتا تھا تو یہ لوگ 7 مرتبہ نہاتے تھے، 7 مرتبہ اپنے جسم پہ پانی بہانا، اور وہ بھی اس علاقے میں اس وقت جب کہ پانی کے ذخائر نہیں ہوا کرتے تھے، کتنا دشوار گزار تھا۔ تو مسلسل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے التجا جاری رہی کہ آپ اسے کم کر دیں، تو فرمایا 5 کر لو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے کہ پھر درخواست کی تو پھر 3 ہو گئے، پھر بار بار عرض کرتے رہے تو پھر 1 ہو گیا، جب 1 مرتبہ ہو گیا تو پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تو احکامات کی پہلی قسم جسے اللہ نے متعین کر دیا، اور احکامات کی دوسری قسم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ درخواست سے اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیا۔ اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ عربوں کے لہجے مختلف تھے۔ آپ دیکھیں ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ لہجے مختلف ہوتے ہیں۔
اگر آپ پاکستان کے لہجوں کی بات کریں تو جو اردو آپ کراچی میں دیکھتے ہیں وہ پنجاب میں نہیں ملے گی۔ پنجاب کے بہت سے الفاظ ہیں جو سندھی میں جا کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پنجابی میں لام بولا جاتا ہے وہاں جا کر وہ واو رے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا یہاں پر سول بولتے ہیں پنجابی کے لوگ، سول کا مطلب ہے درد، تکلیف، اور سندھی میں یہی لفظ آپ لے لیں تو سور بولتے ہیں، وہاں وہ تکلیف اور درد کے معنی میں اسے لیتے ہیں۔ اسی طرح عربوں میں لے لیں، اردو دان لوگوں میں لے لیں تو ارے، اڑے، رے اور اڑے میں فرق پڑ گیا نا۔ دلی اور لکھنؤ کی زبان میں اب بھی بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اس وقت صرف ایک ہی قرأت تھی جس میں لوگ پڑھ سکتے تھے، اور قریش مکہ جیسے پڑھتے تھے، بڑی فصیح عربی تھی ان کی، اور اس کے علاوہ اجازت نہیں تھی۔ بنو حذیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار درخواست کی کہ یہ جو لہجہ ہے اور یہ جو الفاظ ہیں ہماری زبان پر نہیں چڑھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عنایت فرمائی ہو تو اور آپ حرمین شریفین حاضر ہوئے ہوں تو وہاں آپ دیکھیں یہ ترک بعض قبائل جو ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کیا ہے بھئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اجازت ہے۔ تو کوشش کریں کہ صحیح بولیں، لیکن ایک آدمی نہیں بول سکتا تو اس کے کیا معنی ہے کہ اس کو بندگی سے محروم کر دیا جائے۔ اسی طرح بنو حذیل بہت بڑا قبیلہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تھے، تو ان حذیلیوں کو ان کی زبان پہ بعض لفظ نہیں چڑھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ پروردگار ان ایسے لوگوں کے لیے سہل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری قرأت کی اجازت دے دی کہ اچھا اس لفظ کو ایسے نہیں ایسے پڑھنا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تیسری کی اجازت دے دی، پھر چوتھی کی، حتیٰ کہ اب امت میں جو 7 یا 10 قرأتیں باقی ہیں یہ سب کی سب متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی۔ اور مسلم ہی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور ابی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل روایت میں مختلف لوگوں کی خصوصیات گنوائی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ چیز ہے جس سے میں راضی ہوں، یہ چیز ہے جو اچھی ہے، یہ چیز فلاں میں یہ ہوں، فلاں۔ مثلا یمن والوں نے کہا کہ ہمیں آپ دین کی تبلیغ کے لیے کوئی آدمی بھی دے دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ، امین و حاضر الامہ، میری امت میں سب سے زیادہ ایماندار شخص یہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا ابن مسعود میں اپنی امت کے لیے ہر اس چیز پہ خوش ہوں جس پہ تم خوش ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ حرام اور حلال کا سب سے زیادہ علم اللہ نے اسے دیا۔ یہ مختلف لوگ آتے رہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا اقرأ امتی، میری امت میں سب سے اچھا قرأت کرنے والا یہ ابی ہے۔ اس منصب کے باوجود اس سے بھی بڑی بات آپ سے عرض کریں، بہت مختصر خلاصہ بیان کر کے طویل حدیث کا یہ ہے کہ ابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ نے فرمایا ابی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا۔ ابی رضی اللہ عنہ فرط جذبات سے خدا کی محبت میں رو پڑے اور کہا کہ اسمیہ، اللہ نے میرا نام لیا؟ تو فرمایا جبریل مجھے یہی کہہ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں جبریل اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ابی کا نام لے کے کہا کہ ابی کو میرا سلام پہنچائیں،
اور آپ ابئی سے سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سنیں، کیونکہ ابئی ایک جگہ پر کچھ معمولی سی چیز ہے، اس کو زیادہ اچھی طرح پڑھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابئی مجھے سناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس شان کا آدمی تلاوت کر رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اور انہوں نے جب وہ سنی تلاوت تو بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کو بگاڑ رہا ہے، ذرا نماز پوری کرے۔ انہوں نے نماز پوری کی، انہیں پکڑ لی، انہوں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ الفاظ ایسے تھوڑے ہیں، غالباً سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، اور پکڑ کے لے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ ابئی، آپ نے فرمایا کیا یہ کیسے پڑھ؟ فرمایا پڑھو۔ عمر رضی اللہ عنہ پڑھا، آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ابئی رضی اللہ عنہ یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک، دونوں صحیح پڑھ رہے۔ تو یہ اتنی قرأتیں جو رکھی گئیں، عربوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو گیا۔ اگر یہ نہ کرتے تو آپ خود سوچئے کہ سارے عرب قبائل ایک ہی لہجے میں پڑھتے، ممکن نہیں تھا۔ تیسری قسم وہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کیوں کیا ہے؟ مختلف قرأتوں کو اس لیے بھی مختلف کیا ہے کہ ایک قرأت سے کوئی اور حکم ثابت ہوتا ہے، ایک قرأت سے کوئی اور حکم ثابت ہوتا ہے، تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ ہم یہ بحث نہیں کر رہے اور نہ اس میں جا رہے ہیں کہ اہل تشیع جیسے پڑھتے ہیں اور اہل السنہ جیسے پڑھتے ہیں، اس پر ساری تفصیلات عرض کریں۔ لیکن آپ ایک لفظ دیکھیں قرآن کریم میں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ ارجلکم، اپنے پاؤں کو دھو، پاؤں کا دھونا آ گیا نا۔ ایک قرأت ایسی ہے کہ ارجلکم، جو آپ نے فرمایا نا، یہ جو قرأت پڑھتے ہیں ارجلکم اہل تشیع، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسح کرو اپنے سر پر اور مسح کرو اپنے پاؤں پر۔ اگر اہل تشیع میں باقی چیزیں درست ہوں تو قرأت کے اس اختلاف کا اگر کوئی فائدہ اٹھائے گا تو ہم اس کو اتنی جلدی کافر قرار نہیں دے سکتے۔ کرخی کا مسلک، حنفیہ کا مسلک، خبر متواتر، یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ اس کے سننے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ان مباحث کا علم نہیں ہے۔ لیکن جب قرأت مختلف ہوئی تو آپ نے دیکھا غسل کرنے کا اور مسح کرنے کا دونوں کا فرق نکل آئے۔ یہ کرے یا وہ کرے، اگر باقی حالات درست ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ اس چیز پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پکڑ لے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہونی نہیں چاہیے، جو سمجھ میں آتا ہے بربنائے علم۔ تو قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ قرأت کے اختلافات جو ہیں، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح کا مسئلہ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں، پھر خدا نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اہل تشیع میں اور اہل سنہ میں یہاں ایک لفظ کی قرأت ہے اور اس پہ اختلاف ہے، اسی سے استدلال ہم لوگ کرتے ہیں کہ نکاح کا وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رائج تھا، وہی بس طریقہ ہے گواہوں کی موجودگی میں، اور اسی لفظ سے دوسری قرأت سے اہل تشیع اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں، اور وہ متع کو اسی روایت اور اسی لفظ سے جائز قرار دیتے ہیں، ان کے اپنے دلائل۔ تو یہاں آپ پہنچ کے کیا کہیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اس میں وسعت رکھی ہے۔ اگر اس کی مزید تفصیل چاہیے ہو کہ قرأتوں کا اختلاف کیوں ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان قرأتوں کے اختلاف پر مسائل کا اختلاف لکھا ہے کہ مسئلہ اس طرح پڑھیں گے تو یہ بنے گا اور اس طرح پڑھیں گے تو یہ بنے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو لکھا ہے، اور اس کی تفصیلات اگر آپ نے پڑھنی ہو تو فواتح الرحمود
مسلم الثبوت کی شرح لکھی ہے، اور اسے پڑھ لیجئے، مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحمود، انہوں نے بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ بہت بڑے صاحب علم ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، پہلے لکھنؤ میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد وہ تشریف لے گئے تھے دکن وغیرہ، تو انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرأتوں کے اختلاف نے امت کے لیے، فقہا کے لیے، قانون دانوں کے لیے کتنی بڑی سہولت پیدا کر دی، اور پھر قدر آتی ہے آدمی کو کہ اچھا اب سفر آ گیا، اب یہ چیز ہو گئی ہے، اب یہ مجبوری پیش آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اور یہ بھی خدا نے ہی فرمایا ہے، اس لیے اگر مجبوراً اس پہ عمل کر لیا جائے اپنے مسلک سے ہٹ کے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ یہ چیزیں بہت گہرے علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور آخری بات اس سلسلے میں عرض کریں، اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب میرے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اختلافات آتے ہیں کہ اس نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اس نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، تو یہ اختلافات ان کے مجھے سونے کے ڈلوں سے اور سرخ رنگ کے اونٹوں کا گلہ مجھے مل جائے، اس سے زیادہ خوشی مجھے اس سے ہوتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ بھی روایت مل جاتی ہے اور یہ بھی مل جاتی ہے۔ تو امت کے لیے ایک کی بجائے دو راہیں ہو گئی نا، اس کو اختیار کر لے، کبھی اس کو اختیار کر لے مجبوری کے تحت۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں، اس لیے یہ چیز مختلف ہونا کہ خدا کی رحمت کے آثار میں سے ایک اختلاف وہ ہے جو زحمت ہے اور تکلیف، ایک اختلاف وہ ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا احادیث میں اختلاف یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ مثلا گو ایک جانور، اگرچہ کہا تو یہ کہ آخری بات ہے مگر پھر خیال آیا، گو ایک جانور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ لایا گیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ حضرات تھے وہاں پہ، تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو یہ بھی ہٹ گئے کہ اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں تم کھاؤ۔ عرض کیا آپ نے فرمایا میری یہ ہماری زمین میں پائی نہیں جاتی نا گو، یہ ہمارے علاقے کا جانور نہیں ہے، تو اس لیے کھانے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، باقی ہے یہ حلال تم کھاؤ۔ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ آپ فرض کر لیجئے کہ کوئی ایک جانور جو آپ کے یہاں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، اور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اور آپ کے یہاں نہیں پایا جاتا، تو طبعاً آدمی ذرا سی جھجک محسوس کرتا ہے۔ مصری مرغی کو آپ دیکھ لیں، اس کی شکل کیسی ہے اور ہمارے یہاں مرغیوں کی شکل کیسی ہوتی، یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی۔ ایک کتے کی شکل کی بکری ہے، ملاپ ان دو کا ہوا اور اس سے جو بچہ ہوا اس کی شکل کتے جیسی ہے، اور وہ دودھ میں بکری کا دودھ پیتا رہا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ جائز ہے، اس لیے کہ اس کی شکل جو بنی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بکری جو ہے اس کا باپ ہے، اس کی اصل ہے، اور وہ حلال اور جائز ہے۔ اب ایک شخص اس چیز کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے شکل اس کی کتوں جیسی ہے، میں اس گوشت کو نہیں کھا سکتا، نہ کھاؤ بھی، مگر جو کھا رہے ہیں یہ بھی مت کہو کہ وہ حرام کھا رہے ہیں، ایسے نہیں۔ تو یہ اختلاف کا صحت مندانہ رجحان ہے، یہ اختلاف خدا کی رحمت ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ حجر اسود کے ساتھ کیا ہوا، تو ذمہ داری اللہ نے ان لوگوں کو دی تھی، جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لوگوں کو دی ہے کہ ان کا کام ہے کہ سنبھالیں۔ اب واضح طور پر فرق دیکھیں، تورات اور انجیل کے متعلق سورہ مائدہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِمَا اسْتَحْفَظُوا، جب تورات ہم نے نازل کی تھی تو ہم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، نہیں کر سکے نا، تحریف ہو گئی، بدل گئی، اور جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ 1500 سال میں بھی قرآن بالکل نہیں بدل سکا،
قرأتوں کے اختلافات مٹنا تو درکنار، کوئی بات تک نہیں کر سکتا، اب تک ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، وہ نبھی ہے۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ اور یہ چیزیں یہودیوں کی، اللہ نے فرمایا ان کی حفاظت کرنا۔ اور جب بیت اللہ کی باری آئی، کعبۃ اللہ کی، تو اللہ نے فرمایا جعل اللہ قیاما للناس، ہم نے دنیا میں لوگوں کے باقی رہنے کا ذریعہ، محور اور مرکز اس بیت اللہ کو بنایا، یعنی لوگ اسے نہیں تباہ کر سکیں گے، ہوتا رہے گا۔ دیواریں گر گئی نا، بیت اللہ تو نہیں مٹا، اللہ کی جو تجلیات ہیں پڑ گئیں، پھر دیواریں اٹھا لی، پھر دیواریں گر گئیں، پھر اٹھا لی، خود جان بوجھ کے توڑ دیں، پھر نیا بیت اللہ بن گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تم دیکھو گے کہ ایک، فرمایا میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ منظر میرے سامنے، یعنی گویا دکھایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے قد کا، بہت موٹا، اور اس کی پنڈلیاں گٹھی بھی ہوں گی، سیاہ رنگت، وہ آئے گا اور خدا کے گھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یہ بھی فرمایا۔ اور دوسری روایت میں اپنی قبر مبارک کے متعلق فرمایا، ستون کے متعلق فرمایا، یہ جو ستون ہے نا، اس ستون کے وہ ستون اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو چار دیواری پھیری گئی ہے اس میں وہ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سب گھاس اگائے گا، درندے آ جائیں گے مدینہ منورہ میں، اور اس ستون کے پاس کتے پیشاب کریں گے، سب اجڑ جائے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کی کوئی ذمہ داری نہیں لے لی، اس لیے مسلمان اس کے بغیر کرتے رہے، یہ ان کی نااہلی تھی، کیوں حفاظت نہیں کی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت سلطنت بغداد اتنی زیادہ مؤثر نہیں رہی تھی جتنے زیادہ جن لوگوں نے اس کو اٹھا کر لے گئے تھے، یہ جو کچھ بھی کیا تھا اور توڑ دیا تھا، ان کے عقائد پھیل چکے تھے، جگہ جگہ ان کے ماننے والے موجود تھے، اور پھر آخر انہوں نے بیت اللہ پر قبضہ بھی کر لیا، اور خلافت بغداد اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ یہ انسانوں کے اپنے فعل ہیں۔ اور پھر انہوں نے یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی کو لکھا کہ ہماری جان چھڑائیں، تو سلطان محمود غزنوی جو تھے وہ یہ پڑھ کے وہ آندھی کی طرح اٹھے اور افغانستان غزنی سے ملتان پہنچے، اور ملتان میں اس گمراہ فرقے کو جو قتل عام ہوا ہے اور جو لڑائیاں ہوئی ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا احسان ہے جو ہمیشہ اس امت پر رہے گا کہ انہوں نے یہاں پر ضرب لگائی، اور جب وسائل اور ذرائع یہ چیزیں ختم ہوئیں، اس کے بعد 13 سال کے بعد جا کر یہ حجر اسود واپس آیا۔ تو یہ انسانوں کی ذمہ داری رہ گئی۔ ایک باریک بات جو بٹوین دا لائنز سمجھ میں آتی ہے، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، اگر ہم غلط سمجھ رہے ہیں تو معذرت خواہ، لیکن اس سوال کے بین السطور بٹوین دا لائنز جو ہے نا، وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دین کی کیا حیثیت ہے، کیوں یہ سچا ہے، خدا نے یہ کام کیوں نہیں کیے۔ ہم صبح نہ ہونے دیں اور آپ کے ساتھ چل پڑیں، آپ بتائیں پھر سچا دین کہاں ہے؟ آپ کسی دنیا کے ایک دین کے متعلق یہ کہہ دیں کہ یہ سچا ہے، سب سے پہلے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی اپنی عاقبت برباد کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے اتنی ان ساری پابندیوں کو برداشت کرنے کی؟ دین ہمیشہ غیبی پیغام پر بنتا ہے۔ کبھی دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ غیب سے ہدایات ملی ہیں۔ غیب کی ہدایات کی وصولی کا اظہار مختلف ذرائع سے ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے یہ کتاب مجھے خدا نے دی ہے، ایک کہتا ہے رات میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا، ایک کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی رہتی ہے۔
سب کی سب چیزیں وہ غیب سے منسلک کر رہا ہے۔ فرشتے کا قائل ہے ایک کہتا ہے فرشتہ نہیں ہے۔ دیوتا جو تھے وہ یہ انسٹرکشنز لے کے آئے تھے، وہ کہتا ہے نہ دیوتا انسٹرکشنز لے کے آئے تھے اور نہ کوئی فرشتہ ہوا کرتا ہے، مجھے خواب میں آتا ہے اور خواب میں جو آیا اسے لکھ لو، تم لوگ اس پہ عمل کرو۔ ہمیشہ دین غیب کے اشاروں پہ بنتا ہے، غیب سے کوئی نہ کوئی چیز، اور اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بدھ مت بھی، ان کے پاس بھی ایک کتاب ہے، وہ کہتے ہیں بدھا کو غیب سے ہوئی۔ یہ جتنے مذاہب غیب سے چیزیں ملنے کا اقرار کرتے ہیں، اور سب کرتے ہیں، بات یہ ہے ان میں سے کس کے پاس وہ غیب کا پیغام محفوظ ہے؟ کسی ایک جگہ بھی محفوظ ہے نا، ہم اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ محفوظ کہاں ہے؟ تورات محفوظ ہے، انجیل محفوظ ہے، ہندوؤں کے وید محفوظ ہیں، سکھوں کے گرنتھ محفوظ ہے، بدھ مت میں جو کتاب آئی تھی وہ محفوظ ہے۔ وہ جو وحی الہی تھی، جو غیب کا اشارہ تھا، جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا تھا، جو کچھ فرشتوں نے آ کے اسے بتایا تھا، جس جگہ پر وہ محفوظ ہے نا، اللہ کا دین وہ ہے، بس ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اور قرآن کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو سورت جس طرح غار حرا میں نازل ہوئی تھی اسی طرح ہم تک پہنچی ہے، ہسٹوریکلی کبھی بھی ڈسکنیکشن نہیں ہوئی۔ ایک لمحہ قرآن پہ ایسا نہیں گزرا جب اس کی زبان بدل گئی ہو، جب اس کو یاد کرنے والا کوئی نہ رہا ہو، اور اب جب پرنٹنگ آ گئی اور پریس ہو گیا تو اس نے تو ان امکانات کو ہی ختم کر دیا کہ اب قرآن کو کوئی مٹا سکے۔ اور یہ ٹھیک وہ چیز ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ اس لیے اضافے کے طور پہ بھی آپ سے عرض کریں کہ قرآن نے جو چیلنج کیا ہے نا کہ مجھ جیسی کتاب لے آؤ، تو ہم نے بہت سے ان لوگوں کی چیزیں دیکھی ہیں جو قرآن کریم کے مقابلے میں ایک اور کتاب کے قائل ہیں۔ لبنان میں عیسائیوں نے بنایا ہے اور بہت سے لوگوں نے بنایا ہے، وہ سب سن چکے، یہ ساری وادیاں طے کر چکے، ہم جانتے ہیں۔ ہم صرف ایک بات ان سے کہتے ہیں، آپ ہسٹوریکلی ثابت کر دیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے پڑھا ہو، بس اتنی بات۔ تعلیم کہیں حاصل کی ہے۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، اللہ نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ، اور موسیٰ جب جوان ہوا اور پوری طاقت کو پہنچا، بھرپور جوانی اس پہ آئی، آتَيْنَاهُ عِلْمًا، ہم نے اسے علم دیا تھا۔ تورات میں آتا ہے کہ فرعون نے دیکھا کہ اس کا یہ بیٹا جوان ہو گیا اور طاقتور ہو گیا اور بہت اچھی اس کی صحت ہے، تو اس نے مختلف اساتذہ کو بلا کر موسیٰ کو تعلیم دلوائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے تعلیم دنیا میں کسی استاد نے نہیں دی۔ آپ اس کو توڑ دیں، ہماری اس دعوے کو توڑ دیں۔ اور اس کے مقابلے میں 40 سال تک ایک بچہ کہیں دنیا میں آپ بتائیں جس نے 40 سال تک کسی سے کچھ نہیں پڑھا، اور یک بیک اگلے دن اٹھ کے وہ اتنی فصیح زبان میں عربی میں گفتگو کرنے لگتا ہے۔ کوئی بچہ 40 سال تک نہ پڑھا ہو اور 41ویں سال وہ اٹھے اور غالب کے جیسے شعر کہنا شروع کر دے، انگلش کسی سے نہ پڑھی ہو اور شیکسپیئر کی کتابوں جیسی کتابیں لکھتے، اس نے کہیں سے معاشیات کو نہ پڑھا ہو، اور وہ معاشی نظریات جو قرآن نے دی ہیں وہ ایسے معاشی نظریات دینے لگے۔ صرف یہی بات تو نہیں ہے کہ عربی کے مقابلے میں عربی لکھنی ہے، اس کے بہت سے پہلو، اس کو تو ثابت کریں۔ اس لیے یہ جو بنیادی طور پر تصور ہے، اور اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے مسلمان رہنے کی۔ یہ دلیل تھوڑی ہے کہ میرے ابا مسلمان تھے تو اس کے ابا ہندو تھے، فلانے کے ابا عیسائی تھے، پھر کیا کرنا ہے؟ یہ ایسی دلیل ہے
جس کو دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا، کہ وہی جس حال میں نازل ہوئی تھی اب تک محفوظ ہے، اور اس کے مقابلے میں غیب سے کوئی اشارہ ملا اور اب تک محفوظ ہو اپنی اصل حالت میں؟ کہیں بھی نہیں۔ قرآن کی زبان محفوظ ہے، پرانی زبانیں مٹ گئیں۔ قرآن کے زیر اور زبر اور جسے آپ اختلاف قرات کا نام دیتے ہیں، وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھی اب تک ویسے ہی محفوظ ہے۔ ایک لمحہ قرآن پہ ایسا نہیں آیا جب دنیا سے وہ مٹ گیا۔ لوگوں کے حافظے نے اسے سنبھالا تھا، لوگوں کے قلم نے اسے سنبھالا تھا، اسے یاد کرتے تھے، اور اب جب پرنٹنگ آ گئی تو اس کا تو امکان ہی ختم ہو گیا کہ قرآن کبھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں، میں اس وجہ سے مسلمان ہوں، مجھے پتہ ہے کہ خدا کا آخری پیغام یہی ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے چیلنج بھی کیا اور بتایا بھی ہے، کہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور کوئی شخص اس اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے میرے پاس قیامت میں آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اسے قبول نہیں کریں گے، وہ بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بڑی دلیل اور اتھارٹی کیا ہے؟ ایک یہ کہ وہی محفوظ، اور ایک یہ کہ وہ بچہ 40 سال تک کہیں نہ پڑھے اور اگلے دن اٹھ کے وہ اتنی فصیح و بلیغ عربی میں پوری ایک چیز لکھوا دے۔ یہ کر لیں ثابت اس کو کہ 40 سال کسی کو نہ پڑھائیں اور 41ویں دن وہ اٹھے اور غالب جیسے خطوط لکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ حجر اسود ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی، اس امت کی، جو بھی تاریخی اسباب ہوں۔ آج بیت اللہ کو والعیاذ باللہ کوئی توڑ دے پھر بن جائے گا، لیکن اس کا دنیا ہی سے مٹ جانا وہ قرب قیامت میں ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔